چیز زندہ ہے جو کہ صدیوں سے انسانی زندگی کا حصہ رہا ہے۔ اکبر بادشاہ، اورنگزیب بادشاہ اور جو پیچھے قدیمی لوگ جو گزر چکے ہیں، فیملی جو گزر چکی ہیں، یہ اس زمانے کا کام ہوتا تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتے تھے کہ اشرفیوں کی تھیلیاں ہوتی تھی یا ان کی جو اسپیشل اپنی جو چیزیں ہوتی تھی، خاص کر جو لباس ہوتے تھے جو اس ٹائم پہ یہ جس کو آپ کیڑا کہہ سکتے ہیں، تو اس ٹائم پہ یہ ہینڈ میڈ ہوتے تھے، وہ لوگ بہت پیار سے استعمال کرتے تھے وہ چیزوں کو، تو وہ اگر خراب ہو جائے تو ان کے لیے وہ اپنے کاریگر ان لوگوں نے رکھے تھے جنہیں کہ وہ اپنے قیامی کے تھے، اپنے مقامی وہ لوگ ہوتے تھے، اس کی وجہ سے کام ہوتا اب تو کچھ لوگ رہے نہیں، نہ وہ بادشاہ رہے، نہ وہ کپڑے کے پہچاننے والے رہے۔ ابھی بھی کوئی فیملیاں ہیں جو یہ شالز وغیرہ یا سن مائیکل یا اسپینسر یا چیزیں اس قسم کی کوٹس، جو جیکٹس وغیرہ یا جرسی وغیرہ وہ ہم کر دیتے ہیں، یا ایسے آ جاتے ہیں گننزا کے آ جاتے ہیں کپڑے، جو مہنگی شالیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں، تو وہ جو اب کام وہاں پہ ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں ہے وہ لوگ آگے وہ کام کرواتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ رفو کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بن جائے وہ نظر نہ آئے، جو پیون لگے وہ پیون نظر نہ آئے، تو اس لیے دھاگے عام دھاگے کا کام نہیں ہے یہ۔ اگر آپ نے رفو کروانا ہے تو پھر آپ رفو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کپڑے میں سے دھاگا نکال جائے۔ دھاگا لگاؤں گا، اس کے ساتھ نلکی کا دھاگا لگاؤں تو اپوزٹ ہو جائے گا، ایک دفعہ دھونے سے وہ چیز ختم ہو گی، استعمال کے لائق نہیں۔ اب جسے اپنا دھاگا نکالتے ہیں اس لیے کہ تاکہ وہ لائف ٹائم تک وہ جتنے استعمال ہو سکے وہ غائب ہو جائے، نظر نہ آئے۔ اب اگر حقیقت آپ پوچھیں تو ختم ہو چکا ہے، اب یہ جو فیملی جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ آج 2000 روپے سلائی ہے، 1500 روپے سلائی ہے، تو یہ لڑکا اگر 200 روپے مجھ سے مانگ رہا ہے بنانے کے تو میرے یعنی کہ 2000 یا 4000 روپے کی چیز بچ رہی ہے۔ ہم دراصل قمیص کا سوراخ علیحدہ نوعیت کا ہوتا ہے، جرسی کا سوراخ علیحدہ نوعیت کا ہوتا ہے، اور جو شال کا سوراخ ہوتا ہے وہ علیحدہ نوعیت کا ہوتا ہے، کیونکہ شالز میں دھاگا بڑی کم بیش طریقے سے نکلتا ہے، اس میں ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو اس طرح قمیض میں اگر 100 روپے کا اسپاٹ لیتے ہیں تو شال میں ہم 150 کا اسپاٹ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں اس طرح ٹائم لگتا ہے، اسی طرح اس کے دھاگا نکالنے پہ ہمیں ٹائم لگتا ہے۔ ہمارا کام کافی عرصے سے چل رہا ہے، کم سے کم 55 ایئر سے ہمارے بڑے بزرگ وہ کرتے آ رہے ہیں، تو ابھی بھی ہماری کچھ فیملیاں ایسی ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور کافی فیملی ہماری جو باہر چلی گئی، جرمنی وغیرہ، فرانس وغیرہ، ادھر سے ابھی بھی ہمارے لیے کام آتا ہے، اسلام آباد سے، لاہور سے، اسے پاکستان کے باہر کنٹری سے بھی زیادہ تر لوگ آتے ہیں جو ہماری فیملی سے ہم سے کام کروا چکے ہیں، وہ لوگ ابھی بھی آتے ہیں ہمارے پاس۔ اس طرح کے ہوتے ہیں، لوگوں کے قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، ایک سوراخ کی وجہ سے ان کو پھینکنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، تو جن کو نہیں پتہ وہ پھینک دیتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس لاتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام آگے چلے تاکہ لوگوں کی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، کافی شال وغیرہ ہوتی ہیں، تو ہم ان کو سیٹ کر کے واپس کر دیتے ہیں، صحیح ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس کا جو کام پسند کرنے والے لوگ ہیں وہ اصل میں ہیں ابھی کم رہ چکے ہیں، اصل میں جو کام کو سمجھتے ہیں، جو رفو کے کام کو سمجھتے ہیں وہ لوگ ابھی زیادہ نہیں ہیں۔ ویکینڈ میں تو زیادہ آتے ہیں، وہاں پہ پرانے لوگ بہت اصل میں زیادہ تر آ جاتے تھے، لیکن ابھی اتنے خاطر یہاں پر جو اتنے ہیں اتنا کوئی رفو کو نہیں سمجھتا یہ رفو کیا چیز ہے۔ قیمت تو اس کی ہم نارمل یہ اس میں اتنا زیادہ ریٹ تو نہیں ہوتا، تقریباً 100 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اوپر ہم 300 400 تک بھی چلے جاتے ہیں، اتنی تک پرائز ہے اس کی، اس سے زیادہ نہیں ہے اس کی۔ یہ رفو جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر اگر ہم ڈیپلی تھنک کریں، سوچ کریں، تو وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک زمانہ تھا جب وہ لوگ کپڑوں میں خود بخود پیون لگاتے تھے، یہ رفو کا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اب میں خود بھی یہاں ہوں، نئے کپڑے ہے کاٹن کا، بہت جلدی پٹ جاتے ہیں، تو جب بھی یہ ہم رفو کرواتے ہیں تو بالکل پتہ نہیں لگتا، اور دنیا آتی ہے، سب لوگ خوشی خوشی رفو کراتے ہیں،
اور ان رفوگر کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے لوگوں کے نئے کپڑے جو ہے وہ پھر پہننے کے قابل ہوتے ہیں، ان کا پتہ بھی نہیں لگتا. تو دیئر فور وی پراؤڈ آف دس فن رفوگر. جو جتنے بھی ہیں ہم کسٹمر ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے کپڑے پھر پہننے کے قابل بناتے ہیں.